اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا۔ اور اے محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نمازوں کی رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے تو ہم اپنی نماز کس طرح سے مکمل کریں؟ اس لیے کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے شیاطین خیالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ نمازوں کی رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری کتنی رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی۔ تو اب ہم ایسی صورت میں کس طرح سے نماز پڑھے، آج کی ویڈیوز میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جب نمازوں کی رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نمازوں کی رکعات کی تعداد میں شک کبھی کبھار پیدا ہو۔ کبھی کبھار سے مراد یہ ہے کہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں اگر شک پیدا ہو تو ایسی صورت میں ہم اپنی نماز کو توڑیں گے اس طریقے سے کہ لاسٹ میں سلام پھیر دیں گے بیٹھ کر، اور اس نماز سے خارج ہو جائیں گے سلام پھیر کر۔ تو کبھی کبھار شک پیدا ہو تو کیا کرنا ہے کہ اس نماز کو اثر نو سے پڑھنا ہے۔ اور نمبر 2، کہ نماز کی رکعات کی تعداد میں شک بار بار پیدا ہو، یعنی 2 روز میں، 3 روز میں، ہفتے میں، کہ نمازوں کی رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ غالب گمان پر عمل کریں گے۔ اب غالب گمان سے کیا مراد ہے؟ غالب گمان سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں زور لگائیں گے اور سوچیں گے کہ ہماری کتنی رکعت ہوئی، کہ 2 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، تو غالب گمان پر عمل کریں گے۔ اگر کسی ایک جانب ہمارا ذہن متوجہ ہو گیا ہے، ہمارے ذہن میں بات آ گئی کہ ہماری 1 رکعت ہی ہوئی ہے، یا 2 رکعت ہی ہوئی ہے، یا 3 رکعت ہی ہوئی ہے، تو اسی بات پر ہم عمل کریں گے اور اس طرح سے ہم نماز کو مکمل کر لیں گے۔ لیکن اب تیسری صورت یہ ہے کہ غالب گمان پر عمل، غالب گمان لگائے، ذہنوں میں زور ڈالے اور کوئی بات پرفیکٹ نہیں ہوئی، کوئی ذہن میں کوئی بات نہیں آئی، تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ تب یہ صورت اہم ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ کم عدد کو لیں گے۔ مثلا 2 یا 3 رکعت، 2 اور 3 رکعت میں شک پیدا ہو رہا ہے تو ہم 2 عدد کو لیں گے۔ اسی طریقے سے 3 اور 4 رکعت میں شک پیدا ہو رہا ہے تو ہم 3 عدد کو لیں گے، یعنی جو چھوٹا عدد ہوگا اس کو لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کی جو نماز مکمل کرنے کی صورت ہوگی وہ اس طرح سے ہے کہ مثلا 2 یا 3 رکعت میں شک پیدا ہوا تو 2 عدد کے لیے، اب اس کے بعد ہر رکعت میں قاعدہ کرنا ہے۔ 2 رکعت میں پرفیکٹ ہوا کم عدد کے لیے تو ہر رکعت میں کیا کرنا ہے؟ قاعدہ کرنا ہے۔ قاعدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رکعت میں بیٹھ گئے، تشہد پڑھے، اور پھر تشہد پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گئے، پھر تیسری رکعت مکمل کیے اور پھر تشہد میں بیٹھ گئے، اور پھر تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت کے لیے، اور پھر چوتھی رکعت میں تشہد پڑھے، اور چوتھی رکعت پڑھ کر پھر کیا کیے کہ ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدہ سہو کر لیں گے، تو پھر ہماری نماز پوری ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے تو یہ ہماری نماز ہو جائے گی۔ اب بہت سارے حضرات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر وہ لوگ جیسے تیسے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب نماز مکمل کر لیے، اب اس کے بعد پھر نماز سے باہر آئے، تب ہمارے ذہن میں بات آئی کہ نہیں ہماری اتنی رکعت ہوئی تھی، تو پھر اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نماز کے باہر اگر اس طرح سے کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نماز کے اندر اگر آئے تو اس کا اعتبار ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیوز تھی جو نمازوں کی رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہونے کی صورت میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو مکمل دیکھ کر اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔